یورپ والوں، مسلمانوں کے مقدس کتاب کی توہین کرنا بند کرو۔ تم مٹ سکتے ہو، تمہاری نسلیں مٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام کبھی مٹ نہیں سکتا، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تم لاکھ مٹانے کی کوشش کرو، مگر یہ کتاب جس میں تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رحمت کا سامان ہے، تمہاری عقلوں پر پردے پڑے ہیں کہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر تم نے ایک بار بھی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے، اس کے معنی کو سمجھتے، اس کے تفسیر کو سمجھتے، تو اس کو نظر آتش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، چونکہ اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت چھپا کر کے رکھا ہے۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ تم نے جس کتاب کو نظر آتش کی، تم نے جس کتاب کو جلایا، اسی کتاب نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم تمہارے خداؤں کو، تمہارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے۔ ہم نے کبھی بھی تمہارے معبودوں کو، تمہارے خداؤں کو برا بھلا نہیں کہا، تو پھر آخر تمہارے اندر اتنی جرأت کہاں سے آئی کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، ایک مقدس کتاب کو جس میں عدل اور مساوات کا پیغام ہے، اس کو تم نے جلا دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، غفران غازی ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے دن ایک عراقی باشندہ جس کا نام سلوان میموکا ہے، اس نے مسلمانوں کے مقدس کتاب قرآن مجید کو نظر آتش کی، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا دل مجروح ہوا اور مسلمانوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ سب وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں کے بیچ میں ہوا۔ ان کو باضابطہ حفاظتی انتظامات دیے گئے۔ جب ایک شخص نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے روکنے نہیں دیا۔ اس سے صاف صاف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سویڈن کی جو حکومت ہے وہ اس عمل میں ملوث ہے۔ اس عمل کے آنے کے بعد ہم مسلمانوں کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم یوں ہی خاموش بیٹھے رہیں یا پھر کریں تو کیا کریں؟ ہمیں اس پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے، چونکہ یہ ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی سویڈن ملک کے اندر اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ ہمیں اس کے خلاف پرامن احتجاج کرے، سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ اس کے خلاف احتجاج کو ریکارڈ کرے، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جیسا کہ مراکش نے وہاں کے سفیر کو، سویڈن کے سفیر کو در بدر کر دیا ہے، ملک بدر کر دیا ہے، اسی طرح جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان تمام ممالک کو چاہیے کہ سب مل کر وہاں کے سفارت خانے کا بائیکاٹ کرے، وہاں کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات کو ختم کرے، تاکہ سویڈن کی حکومت کو پتا چلے کہ اگر ہم مسلمانوں کے مقدس کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس طرح کی حرکت کریں گے تو ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا۔ قرآن مجید کے نظر آتش کرنے کے اس واقعے پر ہمارا رد عمل یہ ہو کہ اپنی آوازیں اٹھائے، وہاں کی جتنی بھی مصنوعات ہیں ان کا ہم بائیکاٹ کریں، اور اسی طرح یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کو پڑھیں، اس کے معانی کو سمجھیں۔ ہم روزانہ کا معمول بنا لیں کہ روزانہ ہم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ، معانی کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور اسی طرح سے وہ ادارے جو قرآن شریف کو پڑھنے کا، قرآن شریف کو پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ان اداروں کا تعاون کریں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی جانب سے کم 10 بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔
قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ زمانہ لاکھ اس کو مٹانے پر، ختم کرنے پر آ جائے لیکن وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ مٹانے والوں کی نسلیں مٹ سکتی ہے، ان کے خاندان مٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا کلام جس طرح سے تھا اسی طرح سے ہے اور اسی طرح سے رہے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔